القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، یہ نام ہے سورت کا الحج۔ حج کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے، تو اس سورت میں کچھ آیتیں تو مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں، یعنی ملی جلی یہ سورت ہے۔ سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے حج کو شرعی طور پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان مومن بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سفر کر کے جائیں اور وہاں حج کا فریضہ بجا لائیں۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے اس صورت میں یہ بتانے کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی، اس کا احیاء بھی ہو، جس کو ریوائیول کہتے ہیں، کہ لوگ بھول چکے ہیں، مسلمانوں تم اس کام کو کرو تاکہ دنیا والوں کو بتا دو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے موضوع اس صورت کا۔ باقی طریقہ کار آپ دیکھ لیں گے کہ کیسے یہ صورت ہمیں لے کے چلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، انا، بے شک، زلزلہ، زلزلہ، الساعتی، قیامت کا، شیء، چیز ہے، عظیم، بہت بڑی۔ اب اس آیت میں دیکھیے، بڑی غور سے اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شوق دلایا ہے، ترغیب دلائی ہے، اور دوسری طرف ڈرایا بھی ہے، یا یوں سمجھیے کہ ہمیں حرص دلائی ہے کہ یہ کرو، اور دوسری طرف خوف بھی دلایا ہے۔ ہمیں ابھار رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الناس، لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس سے جتنا بھی ڈرنا چاہتے ہو، ڈر سکتے ہو، اس سے جتنا بھی ڈر سکتے ہو تم ڈرو۔ یہ ہے معنی، جیسے قرآن میں آتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر جتنی بھی استعداد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، وہ اپنے اندر پیدا کرو، ڈرو اس سے۔ اور پھر یہ ڈر ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی مشکل مرحلے ہم پر آتے ہیں، ہم مسلمانوں پر یا انسانوں پر، تو ان کو جھیلنے کا، ان کو برداشت کرنے کا تمہارے اندر کچھ مادہ پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے جو دن آ رہے ہیں وہ ہیں قیامت کے، اور قیامت کا جو ہلاوا ہے، اس کی ہولناکیاں ہیں، وہ بہت بڑا مشکل اور انتہائی المناک دن ہے، جس کا برداشت کرنا شاید کسی انسان کے بس کی بات ہو۔ اس لیے اس میں اب دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے۔ یہ شوق دلایا ہے، سمجھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، یا اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اتنی سی بات ہے۔ بس اس کی ناراضگی سے بچنے کا ہر سامان بندے کے پاس تیار ہو، کہ کوئی بھی موقع آتا ہے بندہ یہ ضرور سوچے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اور اگر واقعی وہ ناراض ہوتا ہے تو پرے ہٹ جائے۔ بس اتقوا ربکم، یہ سب انسانوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم مسلمانوں سے نہیں۔ یا ایھا الناس کا لفظ کہا ہے، تو یا ایھا الناس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قرآن مجید کا جو میسج ہے وہ سارے انسانوں کے لیے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے۔ ہم سب کو کہہ سکتے ہیں
اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین مانو کہ زلزلہ قیامت کا ایک چیز ہے بہت بڑی. تو زلزلہ یہ زلہ سے ہے، زلہ سے یعنی کوئی شے اپنی جگہ سے ذرا ہٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں زلزلہ. اور بار بار جو ہے نا زل، یہ زلہ سے ہے. زل ایک دفعہ ہے، پھر زلہ دوسری دفعہ آ گیا ہے، تو اس میں ذرا شدت کا معنی ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ شے کا ہلنا اور اپنی جگہ سے ہٹ جانا. تو یہ کیا ہے زلزلہ؟ یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک اہم نشانی جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پر ایک خوفناک قسم کا زلزلہ آئے گا، اور یہ دنیا میں ہوگا. یعنی دنیا میں ہم جی رہے ہوں گے، اس وقت یہ زلزلہ آئے گا بڑا خوفناک، اور اس خوفناک مرحلے کو انسانی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی. جیسے قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا نا، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ زلزلہ آئے گا نا تو ہم انسانوں کی حالت یہ ہو جائے گی جیسے پتنگے رات کو اڑتے ہیں نا اور ہر طرف پھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر 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 ادھر، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چل رہا. تو انسانوں کی حالت بھی ہوگی کہ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے تو ہوں گے مگر ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کا اپنا رخ ہوگا. کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین کپاس ہوتی ہے. رنگین کپاس ہو، اس کو رنگ دیا جائے کچھ، تو پھر اس کے بعد اس کو دھونا جائے تو وہ کیسے پھک پھک کر کے جب نکلتی ہے تو کوئی سفید، کوئی نیلی، کوئی لال، کوئی پیلی. وہ نہیں اسی طرح پہاڑوں کے اندر سے ان کے جو پتھر یا ان کی مٹی جب نکلے گی تو دیکھنے والی آنکھیں اس منظر کو جب دیکھیں گی تو اس کو یہی محسوس ہوگا یہ تو بالکل وہی ہے جیسے ایک بڑھیا نہ ایک مشین پہ جب کپاس کو دھنکا جاتا ہے تو وہ کس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی ہے اور یوں پھیلتی بھی ہے اور بکھر بھی جاتی ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے. تو دیکھنے والی آنکھیں دے، یہ دنیا میں ہونا ہے، انسانوں نے دیکھنا ہے. تو اس موقع پر انسان کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں یوما، وہ دن ایسا ہوگا کہ ترونہا، تم دیکھو گے اسے، تذہلو، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی. تو یہ حالت ہوگی اس دن انسانوں کی کہ تم انسانوں دیکھو گے اس دن کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی. دنیا میں تو ماں جو ہے نا اپنے بچے کو بھولتی نہیں ہے، یا اس کی ہلکی سی رونا ہو ماں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ بھوکا ہے، اب اس کو میں دودھ پلاؤں. یہ ماں کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس روز ماں جو ہے نا اپنے دودھ پلاتے بچے سے بھی بالکل غافل ہو جائے گی. ذہول، تذہل و ذہول سے ہے. ذہول کا مطلب دماغ سے یہ خیال ہی نکل جائے گا کہ میرا کوئی بچہ ہے، میں نے اس کو دودھ پلانا ہے، بلکہ اس کو اپنی پڑی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے، اپنی فکر لاحق ہو جائے گی اس کو کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں. تو جس بچے کو اس نے دودھ پلایا ہوگا اس بچے سے بھی وہ غافل ہو جائے گی. یہ دو مطلب ہیں اس کا. ایک تو یہی کہ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے ساتھ وہ اس بچے کو بھی بھول جائے گی، اس کا خیال بھی ذہن سے نکل جائے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی. دوسرا یہ بھی ہے کہ ماں جس بچے کو دودھ پلا چکی وہ بچہ بڑا ہو گیا، سہارا ہوتا ہے نا، میرا بیٹا ہے یا میرے بیٹے ہیں، تو ماں اس دن اپنے ان بچوں کو بھی بھول جائے گی، اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو بچاؤں. پھر وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ چیز، ہر حاملہ اپنے حمل کو بھی گرا دے گی. اتنا خوفناک دن ہوگا. کہتے ہیں نا خوف آئے نا عورت کو تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. آج بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں
کوئی خوفناک خواب دیکھے یا ہر وقت اس پر ایک خوف طاری ہو، فکر ہو کیا ہوگا میرا، کیا نہیں ہوگا، تو وہ خوف تو اس خوف سے اس کا حمل گر جاتا ہے۔ یہ دنیا کا معمولی سا خوف جو ہے یہ عورت کو یہ حالت کر دیتا ہے۔ مثلا ہمارے دیہاتوں میں، بعض دیہاتوں میں، یہ دیہاتی لوگ وہ بیوی کو پہلے کہہ دیتے اگر تم نے بچی جنی نا، تم گئی، چلی جانا یہاں سے۔ اب وہ ماں پر ایک خوف سوار ہو گیا۔ اب ایسا خوف جو ہے نا بعض اوقات اس کے حمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر ماں کو یہ خوف بھی ہوتا ہے، جو حاملہ ہوتی ہے اس کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ میں اس طرح کے کام نہ کروں جیسے بغیر حمل کے کیا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حمل ضائع ہو جائے، کوئی چیز ایسی نہ کھاؤں، کوئی سامان ایسا نہ اٹھاؤں، یا مجھے چوٹ نہ لگ جائے پیٹ پہ اور بچہ ضائع ہو جائے۔ بہت احتیاط کرتی ہے۔ لیکن اس دن یہ ہوگا کہ عورت حاملہ جو ہے اس کا حمل ٹھیک ٹھاک ہوگا، مگر اس دن کے ہلاوے سے، زلزلے سے اتنی وہ متاثر ہوگی، اتنا اس کو خوف آئے گا کہ اس کا حمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ صرف انسان کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر حاملہ، چاہے وہ جانور کی ہو یا پرندے کی ہو یا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی ہو، سب کا حمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، نشہ میں۔ نشئی جو ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہوش نہیں ہوتا اس کو۔ تو جب ہوش نہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا ہو گیا؟ اس کی عقل ساتھ نہیں دے رہی۔ بندوں کی یہی حالت ہوگی۔ یہ لوگ کہیں گے اچھا بھلا آدمی تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ وہ ٹھیک ٹھاک بول رہا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بالکل لگتا ہے اس نے کوئی نشہ پی لیا ہے۔ سمجھدار آدمی تھا، ابھی عقلی باتیں کر رہا تھا، ہر بات کو سمجھتا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا؟ تو عقل بھی کام چھوڑ دے گی۔ اتنا خوف بندے پہ مسلط ہوگا کہ ایک ایک انسان نشے کی حالت میں ہوگا، لیکن وما ہم بسکارا، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے کی حالت میں، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اللہ کا بڑا سخت قسم کا سزا ہے، عذاب ہے، اب ہمارا فیصلہ ہونا ہے، اب ہم بچتے نہیں، ہمارا جانا ٹھہر گیا۔ جب کوئی شے بچ نہیں رہی تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو یہ بندوں کی حالت ہونی ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ دن بڑا زبردست ہوگا، اس سے ڈرو۔ اس سے پہلے کہ یہ دن آئے میں تم سب سے کہتا ہوں اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے۔ تو مراد یہ کہ اس دنیا میں چند دنوں کی جو زندگی اللہ نے تمہیں نصیب کر رکھی ہے، اس دنیا میں اپنے دنوں کو کامیاب ترین دن تم اسی طرح بنا سکتے ہو جب تمہارا ہر دن اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اس کی نافرمانی سے بچ کے گزرے، اس کے خوف سے گزرے، تو یہ فائدہ مند ہوگا تمہارے لیے آئندہ کے آنے والے اس زلزلے سے جس زلزلے کے وقت دنیا کی یہ حالت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کوئی وہ ہے جو یجادل، جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان، ہر شیطان، مرید، سرکش کی۔ تو لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ اوپر اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، دن آنے والا ہے، اس دن یہ حالت ہوگی تمام انسانوں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے۔ قدرت کا اظہار تو اب بھی ہمارے سامنے ہے، مگر اس وقت بہت سے انسان ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ خود بخود کائنات بن گئی ہے، یہ سورج خود بخود چل رہا ہے، یہ دن رات خود بخود آ رہے ہیں، بارش خود بخود ہو جاتی ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرک ہوں، غیر مسلم ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے، لیکن سب بغیر علم، لا علمی کی ہوتی ہیں، ٹھوس علم نہیں ہوتا،
وہ اہل ایمان سے جھگڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے. اللہ کے پاس اگر قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بھی یہ قدرت عطا کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اگر یہ اختیارات ہیں تو فلاں کے پاس بھی ہیں. یہ تو یوں کہتے ہیں، یا پھر یوں کہہ دیتے ہیں اللہ کے پاس قدرت ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے نہیں، یہ سارے کام یوں ہی ہو رہے ہیں. تو یہ ہے جدال فی اللہ. سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑنا. اور یہ سب جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کیا مفہوم رکھتا ہے، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کے اسماء الحسنہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا معنی، یعنی ان اسماء الحسنہ کا معنی و مفہوم، اس کی سمجھ، اور پھر اس کے اختیارات. یہ سب ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں. اسی وجہ سے وہ لوگ جھگڑتے ہیں. اور پھر دوسری طرف وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرتا ہے کل شیطان، ہر شیطان، مرید، سرکش کی. ایک ہوتا ہے مرید، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مرید. ٹھیک ہے نا؟ تو مرید کس کو کہتے ہیں؟ شیخ کو چاہنے والا. ہاں؟ شیخ جو کہے مان لے. تو ہم کس کے مرید ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مرید کس کے ہیں؟ شیطان کے. شیطان کو ہم نہیں مانتے، اس کے سرکش. تو ہمیں مرید بننا ہے، مرید نہیں بننا. کیونکہ اکثر بیشتر ہمارے کام جانا وہ دعوے ہی ہوتے ہیں جی ہم تو مرید ہیں، لیکن ہوتی کیا ہیں؟ مرید ہوتے ہیں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں. دوسری طرف یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ہر شیطان سرکش کی وہ پیروی کرتا ہے. تو یہ شیطان سرکش سے مراد کون ہے؟ کوئی جن نہیں ہے، انسان بھی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ سرکش انسانوں نے کیا ہے. اگر رسول کسی سرکش کے پاس گیا ہے، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، اس کے پاس گیا ہے تو اس نے کہا میں نہیں مانتا. تو اب یہ شیطان ہے، اور پھر اس شیطان کی پیروی اس کے فالوور کرتے ہیں. کیونکہ وہ شیطان جو باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکیلا کیسے یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ کیا ہم اچھی نسل کے لوگ نہیں ہیں؟ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں. یہ باتیں کہہ کے خود شیطان ہوتے ہیں پکے، اور شیطان بن کے، سرکش بن کے اللہ تعالیٰ کے رسول کے لوگوں کو نا اپنا فالوور بنا لیتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم اس رسول کو نہیں مانتے، ہم اس ایک اللہ کو نہیں مانتے، اور لا الہ الا اللہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، یا اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر، انہو کہ بے شک وہ شیطان، من جو کوئی بھی تولاہ دوست بنائے گا اسے، فانہو تو بے شک وہ، یضلہ وہ بھٹکا دے گا اسے، ویہدیہ اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذابی طرف عذاب، السعیر دوزخ کے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اس پر یہ لکھ دیا ہے. کتب علیہ یعنی اس کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، یا اس کی یہ عادت بنا دی گئی ہے، اس کا یہ مشن بنا دیا گیا ہے. کیا؟ کہ انہو من تولاہ، کہ جو بھی اس شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، شیطان کا جو بھی ساتھی بنے گا، فانہو یضلہ، تو شیطان نے اس کو گمراہی کرنا ہے، کبھی بھی اس کو سیدھی راہ پہ نہیں آنے دینا. کیونکہ اب وہ شیطان کا مرید ہے، تو شیطان شیطانی کام ہی اس سے کروائے گا، کفریہ کام ہی کروائے گا، گمراہی کے کام ہی کروائے گا، ہر وہ کام کرائے گا جس سے وہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرا سکے کل قیامت کو. اللہ کی طرف نہیں لے جائے گا، رسول کی طرف نہیں لے جائے گا، کتابوں کی طرف نہیں لے جائے گا، دین کی تعلیمات کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ اپنی طرف لے جائے گا. تو یہی ہے، جو بھی شیطان کا اس طرح مرید بن گیا، وہ شیطان سرکش اس کو گمراہ کر دے گا،
صحیح راہ پہ نہیں آنے دے گا، بلکہ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، وہ جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ کرو یہ کام، کچھ نہیں ہوتا، کر لو، تم فلاں کی اولاد ہو، کر لو، کل کو معاف ہو جائے گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ وہ کرواتا جاتا ہے، کرواتا جاتا ہے۔ ایک ایک عمل کی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کی، وہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کو یہ بندہ دوزخ کی دہکتی آگ کا جو عذاب ہے وہ جھیلے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیہ، یہ تو اس پر لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیطان انسان کی صحیح رہنمائی کرے، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، جو بھی اس کا دوست بنے گا۔ اس لیے دیکھ لو، اب اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، قرآن اپنی طرف بلا رہا ہے، اور تم دوسرے کی طرف جاؤ تو وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، اور شیطان خود تو سرکش ہے، اور اس کا اگر کوئی مرید بنتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر سرکش ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ یوں تو جھگڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہتے ہیں نہیں قیامت نہیں آئے گی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھی مر کے دوبارہ ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، اللہ ایسے کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب جدال ہے بغیر علم، سمجھ آ رہی ہے نا؟ علم کے بغیر اللہ کے بارے میں یہ سب جدال مشرک اور کافر کا وتیرہ ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، اور اسی میں ان کا ہمیشہ یہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ مر جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ نہیں ہو سکتے، گویا بعث بعد الموت کے وہ منکر ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس عقیدے کو نہیں مانتی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ کہا ہے۔ اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم کسی شک میں ہو، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے میں، کہ ہم دوبارہ جی اٹھ نہیں سکتے، ہم بس گئے تو گئے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیسے جی سکتے ہیں؟ اچھا، مزے کی بات یہ کہ پہلے دور میں، آج سے پہلے دور میں تو یہ بات چلو لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی کوئی بندہ آج تک جیا ہی نہیں، لیکن اس دور میں تو اب ڈی این اے لے کے، ایک بندے کا ڈی این اے لے کے، اس سے بھی کلوننگ کے ذریعے انسان پیدا کر سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ ڈی این اے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں چلیں، اگر تم واقعی شک میں ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو اس کی ایک دلیل میں تمہیں دیتا ہوں، اس پہ غور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کیا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، آدم علیہ السلام مٹی سے۔ یہ بات عقیدہ ہونی چاہیے ہماری کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی انسان کا اوریجن ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے مٹی لی، اس کو گیلا کیا، اس کو طین بنایا، پھر وہ خشک ہوئی، پھر اس سے انسان کی شکل بنائی اپنے ہاتھ سے، خلقتہ بیدی، میں نے اس کے اپنے ہاتھ سے اس کے ناک، کان، آنکھیں، سر، ہاتھ، باڈی، سارا کچھ میں نے بنایا۔ تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مٹی لے کے ہم انسانوں کے بابا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شکل دی، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اپنی روح، یعنی روح جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں پھونکا، تو جو ہی پھونکا وہ ایک انسان بن گیا۔ یہ ہمارا ایمان یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی بندروں کی اولاد نہیں ہے، نہ انسان جو ہے نا وہ بندروں کی جو ترقی یافتہ صورت ہے وہ آج یہ ہے، یہ محض ڈھکوسلے ہیں۔ ایک انسان کی بات ہے جو یہودی تھا،
اور یہودیوں کو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ ان کی یہی ہے کہ ان کو ذلیل کیا ہے، بندر بنا دیا تھا، مسخ کر دیا تھا. تو وہ اپنی اس تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں. وہ کس طرح؟ کہ اگر اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ ذلیل کیا، بندر بنایا، تو ہم سارے انسانوں کو بندر کیوں نہ بنائیں؟ اور یہ کیوں نہ کہیں کہ بھئی یہ ذلت کی کون سی بات ہے جب ہمارا اوریجن ہی بندر ہے؟ تو پھر اگر ہم انسانوں کو دنیا میں اللہ نے اگر بندر بنا دیا تو کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ اصل چیز ہے جو ڈارون نے پیش کی تھی. پڑھا لکھا یہودی، سمجھدار تھا، تو اس کی تھیوری کو سب نے قبول کر لیا. اور افسوس یہ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی اس کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو انگلش سکول ہیں وہاں پر تو اس تعلیم کو خوب بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. یہاں دیکھیے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ کہیے کہ مٹی سے پیدا کر کے پھر مختلف شیپس میں چلتے چلتے ایک دور ایسا آیا 40 پتہ نہیں کتنے ملین سالوں کے بعد یہ بندر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انسان بنا، اور پھر انسان جو ہے نا اب وہی انسان کے بعد بھی تو کچھ بننا چاہیے. یا آج تک ہم نے کسی بندر کو جو کوئی انسان ہو، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک تاریخ انسانی میں کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو کہ انسانوں نے خود کہا ہو کہ بھئی ہم نے کسی بندر کو انسان بنتے دیکھا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن مانا جا رہا ہے. یہ بے ایمانی ہے، اسی کو کفر کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کو تو نہ مانیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کی تھیوریز کو ہم تسلیم کر لیں. کہ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یقین مانو کہ ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. تو مٹی ہم انسانوں کی اصل ہے، اوریجن ہے. پھر یہی انسان جب بنا تو ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اسی انسان کے گوشت پوش سے، اس کے خون سے ہم نے ایک نطفہ بنایا، سپرم. یہ سپرم جو ہے مادہ کے یا ماں کے رحم میں گیا. ثم من علقۃ، پھر یہی نطفہ کچھ عرصے کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل بن گیا. جمع ہوا خون، بس ابھی بوٹی نہیں بنا. یعنی وہ سفید جو مادہ ہے انسان کا نطفہ اور عورت کا نطفہ، وہ پیلا ہے اور یہ سفید ہے. یہ دونوں مل کے کچھ عرصے کے بعد سرخ رنگت اختیار کر گئے اور جمے ہوئے خون کی مانند بن گئے. وہ یہ انسان کی بنیاد ہے. اور اگر اس کو ذرا تھوڑا سا ہم اور غور کریں تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ دونوں نطفے کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. انسان ذرا یہ سوچے. یعنی ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ اللہ ہمیں ہماری اوقات بھی بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے یہی جمع ہوا خون گوشت بن جاتا ہے اور بالکل گوشت کی بوٹی کی طرح وہ ہوتا ہے. اور یہ گوشت کی بوٹی بسا اوقات مخلقۃ، شکل والی ہوتی ہے، اور کبھی وہ غیر مخلقۃ، بغیر شکل والی. یعنی اس میں تھوڑی بہت شکل آ جاتی ہے. سر وہ بننا شروع ہوتا ہے، اور سر کے ساتھ اس کے آہستہ آہستہ یہ ناک، آنکھیں اور یہ منہ یہ بھی ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کبھی وہ گوشت کی بوٹی بالکل گوشت کی بوٹی ہوتی ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے. کیا واضح کریں؟ کہ تم کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہیں، کہ کس طرح ہم نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے بتدریج تمہیں مختلف فیزز سے گزار کے اس مقام تک پہنچایا ہے جس میں آج تم ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہیں
واضح کر دیں اپنی قدرت، بلکہ قدرت کا کمال ہمیں تمہیں واضح کر دیں کہ انسان کو اللہ نے پہلے مٹی سے پھر نطفہ سے، اب دیکھا جائے تو مٹی اور پانی میں کوئی بھی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مٹی کیا ہے اور انسان کا نطفہ پانی ہے نا، وہ کیا ہے؟ یعنی سوچنے کی بات یہ کہ کون کر رہا ہے، کس کی قدرت پیچھے کام کر رہی ہے کہ مٹی کو پانی میں بدل دے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں، ما، جس کو، نشاء، ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ یعنی نطفہ جب رحم مادر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انسان کا سپرم جب نکلتا ہے نا تو اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں نطفے ہوتے ہیں، لاکھوں سپرم ہوتے ہیں، اور ان میں صرف ایک کو چن کے ماں کے رحم میں ٹھہرا دیتے ہیں اور باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نقر فی الارحام ما نشاء۔ تو ماں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنے لاکھوں سپرم جو ہیں انہی کے اندر سے ایک کا انتخاب کرنا اور ایک کو رحم مادر میں پہنچانا اور اس کو وہاں ٹھہرا دینا، اور ٹھہرانا بھی اسی کا کام ہے، وہ چاہے تو ٹھہرا دے چاہے تو نہ ٹھہرائے، ٹھہرا دے تو اولاد ہوگی، نہ ٹھہرائے تو نہیں اولاد ہوگی، اور پھر جو وہ چاہے نطفے میں سے جس سپرم کو چاہے ماں کے رحم میں ڈال دے اور اس کو وہیں قرار دے دے۔ تو یہ بھی اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، کس کو چاہ رہا ہے، لڑکا چاہ رہا ہے یا لڑکی چاہ رہا ہے، اچھا بچہ چاہ رہا ہے یا بدبخت بچہ چاہ رہا ہے، غریب بچہ چاہ رہا ہے یا مالدار بچہ چاہ رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، ہم میں سے ہر ایک کا نطفہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اکٹھا کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ ثم یکون، نطفے کی صورت میں وہ رکھا جاتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ اسی طرح 40 دن کے بعد علقہ ہو جاتا ہے۔ علقہ کا مطلب پڑھا ہم نے جمے ہوئے خون کی طرح۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح 40 دن گزرتے ہیں تو گوشت کی بوٹی کی طرح بن جاتا ہے۔ تو 120 دن گزرنے کے بعد ثم یبعث الیہ ملکا، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے اس کو۔ پھر یوں بھی ہے ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ 4 باتیں تم لکھ لو اس بچے کے بارے میں۔ یہ ہے کہ ما نشاء الی اجل مسمى، کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، رحم مادر میں ٹکا دیتے ہیں، اور الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ تو وہ کیا چیزیں؟ 4 چیزیں۔ یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے فرشتے کو کہ اس بچے کے بارے میں لکھو، اکتب عملہ، اس کا عمل لکھو، کہ دنیا میں آیا تو یہ کیا کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کیا زبردست چیز ہے۔ پہلے سے اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ اکتب عملہ، پھر دوسری چیز ورزقہ، اور اس کے رزق کو بھی لکھو۔ ہم کتنے فکر مند ہیں کیا ہوگا؟ بڑے ہو گئے ہیں، والدین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، مانگتے ہیں اتنی بڑے لمبے قد کے ہو کہ ابو پیسے دیجیے۔ آتی ہے، شرم آتی ہے نا بندے کو، بجائے اس کے کہ میں ابو کا سہارا بنوں، میں مانگ رہا ہوں ان سے۔ تو ایسی باتیں دل میں آتی ہیں۔ تو لیکن
اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا رزق بھی کہنے لکھنے کا حکم دیا ہوتا ہے کہ فرشتہ اس آنے والے بچے کا یا اس بچے کا رزق بھی لکھے. بس ہمارا رزق لکھا جا چکا ہے. تو یہ رزق، اس پر ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب تک میں آخری لقمہ یا آخری گھونٹ نہ پی لوں، چاہے وہ بھرا ہوا گلاس ہو اور اس کا 2 گھونٹ میں نے پیے، ابھی آدھا گھونٹ باقی ہے یا آدھا گلاس باقی ہے اور مجھے موت آ گئی ہے، تو یہ میرا رزق تھا. بس میں فوت ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا لکھا ہوا رزق مجھے نہ مل جائے. اور رازق وہی ہے. تو اس کا رزق بھی لکھو. پھر وَأَجَلُهُ، اور اس کا مقررہ وقت بھی لکھو کہ اس دنیا میں یہ کب تک رہے گا، کتنا عرصہ جیے گا، کتنی اس کی عمر ہوگی. 35 سال، 60 سال، 4 مہینے، 10 دن اور 4 گھنٹے 15 سیکنڈ. مائنیوٹلی ایک ایک شے لکھو. اجل مسمى، مقررہ مدت، یعنی اس مقررہ مدت سے 1 لمحہ پہلے یا 1 لمحہ بعد فوت نہ ہو، عین اسی وقت. پھر اس کے بعد چوتھی چیز وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کیا یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. تو یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر جب اس تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے کے مقدر میں یہ باتیں لکھ دی ہیں. ماں باپ کو سمجھایا ہے کہ ابارشن مت کراؤ بچوں کی، مت مارو ان کو، مت قتل کرو، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور آنے والے کو بھی دیں گے، تمہیں کس بات کی فکر ہے. تو یہ سب کچھ لکھا جا چکا. ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا، بچہ بنا کر. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھنے کیا ابتدا تھی، کس طرح مختلف فیزز سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، مٹی یا نطفے سے، اور اس کی دوسری شکل یہ بنی کہ پورا کامل بچہ بن کے انسان دنیا میں آ گیا. طفلا، اور پھر طفل بے بس ہوتا ہے، انتہائی کمزور، کچھ کرنے کے نہ قابل. تو یہ طفل ہوتا ہے انتہائی کمزور. تو پھر ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس دنیا میں آ کے تم کھاتے پیتے ہو، ہوائیں لگتی ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، تو پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. پھر جوان ہو جاتے ہو، کھاتے پیتے چلتے پھرتے انجوائے کرتے جوان ہو جاتے ہو. پھر جوانی بھی بہرحال ایک وہ بچپنا ہے جس کو طفل کہا ہے، یعنی بے بس، کمزور، ہل نہیں سکتے تھے، اور ایک وہ وقت ہے جب بڑے طاقتور ہو گئے ہو. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی مَن يُتَوَفَّى، جو فوت کیا جاتا ہے، یعنی کوئی جوانی، بچپن، جوانی یا دھیڑ عمری میں فوت کر دیا جاتا ہے. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو مَن يُرَدُّ، جو لوٹا دیا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ایک ناکارہ عمر کی طرف. یہ ارذل العمر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی عمر جب میں انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں، اس کی عقل، اس کی آنکھیں، اس کے کان، سب کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیز کا محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا. ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپا جو ہے نا، بہت بڑھاپا، لمبا بڑھاپا، یعنی جس میں انسان چھوٹی چھوٹی چیز کا محتاج ہو جائے، اس کی سماعت چلی جاتی ہے، وہ سن نہیں سکتا. اب اولاد بیٹھی ہے، بول بول کے ان کو سنا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. نابینا ہو جاتا ہے، آنکھیں کام کرنا ختم کر دیتی ہیں، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. اب یہ عمر ایسی ہے ناکارگی، یعنی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. اب عمر تو یہی ہوتی ہے نا جو کرنے کی ہے، جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. تو ایک عمر انسان کی ایسی بھی آتی ہے کہ بالکل انتہائی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہے نا.
ہم تو 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ریٹائرمنٹ جو ہے نا، حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بندے میں ہمت آتی ہے اب میں کچھ کر سکتا ہوں، اب میں بزنس شروع کر رہا ہوں. اور کوئی ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب میں تفسیر لکھ رہا ہوں. اس طرح کے کام بھی شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی خدا کا خوف کرو یار، تفسیر تو نہ لکھو. ساری عمر تم لیفٹ رائٹ کرتے رہے ہو، اور اب بیٹھ کے کہتے ہو میں ریٹائر ہونے کے بعد تفسیر لکھ رہا ہوں. یہ نہیں مقصد. کہنے کا یہ ہے کہ کام کرنا ہے تو مثبت کیجیے جو آپ کے اپنی تجربے کا ہے، لیکن وہ بھی ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ انسان پھر آہستہ آہستہ کمزور ہو کے بالکل بے بس ہو جاتا ہے. جی اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. اگر اللہ لمبی عمر دے تو اس لمبی عمر کے لیے دعا یوں کرنی چاہیے کہ اللہ لمبی عمر بھی دے اور نیک کام کرنے کی توفیق بھی ساتھ ساتھ دے. تب تو یہ لمبی عمر مناسب ہے، ورنہ بہت بری عمر ہے. اس عمر میں لوگ، اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد مصروف ہے. بزرگوں کو کہتی ہے ابا جان آپ کہاں جائیں گے، آپ گھر میں بیٹھیے. اب وہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرے؟ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کچھ کتاب پڑھ سکتا ہے. اچھا جی ہم آپ کو مووی لگا دیتے ہیں، آپ بیٹھ کے وہ دیکھیے. اب بڑھاپے میں صاحب جو ہے نا وہ بیٹھ کے مووی دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کہیں آپ مصلی پہ بیٹھیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں معافیاں مانگیں. اللہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، وقت میرا قریب آ رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، میرا خاتمہ اچھا فرما. نہیں، ان کو ذوق اس طرح ڈیولپ کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں مووی لگا، اولاد کو کہتے ہیں فلاں فلم لگا، فلاں لے آ جا کے. اور تڑپتا ہے جب تک کہ بچہ وہ فلم نہیں لے آتا اور لگاتا نہیں، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا. یہ حالات ہیں. کیا بدبختی ہے انسانوں کی. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر یہ بھی کرتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسی ناکارہ عمر کی طرف لے جاتا ہوں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ وہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی. یعنی پہلے بہت کچھ جانتا تھا، یعنی حتیٰ کہ یوں کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے اور نام لے لیا، بیٹا ادھر آؤ، جانتا ہے میرا بیٹا ہے. لیکن ارذل العمر میں یوں ہوتا ہے کہ اس کی عقل جواب دے جاتی ہے. وہ بیٹا سامنے کھڑا پوچھتا کون ہے یہ، اس کا نام کیا ہے، جانتا نہیں، اس کو نام ہی بھول جاتا ہے. بچے کو بھی بھول جاتا ہے کہ میرا بیٹا بھی ہے کہ نہیں. یہ عمر آتی ہے انسان کی. تو بہرحال یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ سوچو یہ کون کرتا ہے. ایک چیز پہلے تمہارے پاس تھی، نہیں تھی، پھر تمہارے پاس آ گئی. تم کچھ نہیں تھے، تم اس طرح انسان بن گئے. پھر بچپنا تمہارا تھا، وہ چھن گیا، جوانی آ گئی، جوانی چھن گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا چھن گیا، ارذل العمر آ گئی. یہ کون کرتا ہے؟ کون سی قدرت ہے جو تمہارے پیچھے یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم کرتے ہیں، سب ہم کرتے ہیں. تو جب یہ ساری مختلف فیزز تم پر آ رہی ہیں تو کیا موت کے منہ میں ڈال کے پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھانا ہمارے لیے کوئی ممکن نہیں ہے؟ یا مشکل ہے؟ آسان ہے. مانو اس عقیدے کو کہ واقعی ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس عقیدے کو ماننے سے انسان کی اپنی زندگی سنور جاتی ہے. انسان محتاج زندگی گزارتا ہے، اللہ کا باغی نہیں بنتا، اطاعت گزار بندہ بنتا ہے. اس سے ظلم نہیں ہوتے، وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. تو ورنہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں تو پھر جو چاہے انسان کرے. لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد بہت کچھ ہے تو محتاج زندگی گزارے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ظالم بھی نہ بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے کرتا ہوں. تو تمہارے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہاں یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے میں مختلف دلائل تمہیں ضرور دے رہا ہوں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور دوسری دلیل، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک. حامد، یہ ہا ہے دو آنکھوں والی، وہ ہا نہیں ہے تعریف والا، ہا ہے حامدتن. تو یہ حمد سے ہے، اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل چٹیل، خشک،
کچھ بھی اس پہ نہ ہو. اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک، یعنی کچھ بھی گھاس کا ایک پتا بھی اس پہ اگا ہوا نہیں ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. یعنی سوچنے کی بات ہے، بالکل خشک زمین ہے، پانی اس پہ پڑتا ہے. پانی پڑنے سے پہلے بالکل خشک تھی، ایک گھاس کا پتا نہیں تھا. پانی جو ہی پڑا، زمین کے اندر سے بے شمار گھاس کے پتے، مختلف پودے نکل آئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کون ہے جو کہ اس خوش زمین سے ان پتوں کو نکالتا ہے اور مختلف قسم کی نباتات نکل آتی ہیں؟ جبکہ انسان خود اگر اس مٹی کا تجزیہ کرے جو بالکل چٹیل ہے، خشک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، مٹی اکھاڑ اکھاڑ کے دیکھے تو اس کو اس کے اندر سے کوئی بیج تک نظر نہیں آتا. لیکن وہی اللہ ہی ہے جو پانی برساتا ہے تو وہ گھاس، وہ زمین جو ہے نا، چند دنوں میں ہی ہری بھری ہو جاتی ہے. تو جو اللہ اس خشک زمین سے، بے آباد زمین سے چھوٹے چھوٹی پتے، نباتات نکال سکتا ہے، تو تمہیں مار کے مٹی مٹی اگر کر دے، تمہارا وجود بھی نظر نہ آئے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا، کیونکہ تمہارا اوریجن تو مٹی ہے نا، تو مٹی میں تم موجود ہو. تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ پھر اہتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. وربت، اور وہ ابھر آتی ہے. وانبتت، اور وہ اگاتی ہے. من کل زوج بہیج، ہر قسم کے رونق والے پودے. بالکل کل قیامت کو ایسے ہونا ہے، بارش ہوگی زمین پہ اور انسان جو ہے نا اس کے اندر سے پودے کی طرح یوں اگائیں گے. نہ صرف اگیں گے بلکہ ابھر آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کی حالت ہوگی. تو اگر دنیا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو بعث بعد الموت کا عقیدہ تمہارے لیے کیوں اتنا مشکل بن گیا ہے؟ وہ بھی آسان ہونا چاہیے روٹین کے مطابق. جس طرح یہ روٹین کے مطابق خشک زمین پہ بارش ہوئی، ٹھیک ہو گئی، وہ ہری بھری ہو گئی، تو کل قیامت کو تم بالکل سارے کے سارے مر جاؤ، مٹی مٹی ہو جاؤ، مار کے میں تمہیں دوبارہ کیا زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو مٹی میں جاتا ہے تو اس کا سارا وجود مٹی مٹی ہو جاتا ہے، الا عجب الذنب. آپ نے فرمایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی آخری حصہ جو ہے، اس کی ہلکی سی ہڈی وہ باقی رہتی ہے، وہ مٹی مٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ مٹی مٹی نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے. اس کو زمین نہیں گلاتی. زمین کے اندر انسان کا وہ کسی بھی شیپ میں ہو، چاہے وہ گارے میں مل کے دیوار میں بھی اس کی لیپا پوتی کر دی گئی ہے، لیکن وہ ہے مٹی کا حصہ، وہ ختم نہیں ہوا. اس حصے کو اللہ نے باقی رکھا ہوتا ہے. اور یہی حصہ کل قیامت کو جب اللہ نے ساری زمین کو برابر کر دینا ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین برابر ہوگی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش برسائے گا اوپر سے اس زمین پہ، تو تم اس زمین سے اس طرح اگاؤ گے اور اسی ہڈی سے تمہارا اوریجن موجود ہوگا، اسی ہڈی سے اگاؤ گے جیسا کہ پودا زمین سے اگاتا ہے، اور میدان میں تم سب کے سب کھڑے ہوگے. تو اس لیے بعث بعد الموت کا عقیدہ کو اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ نہیں جی یہ ماننا کیسے، آج کیسے ہم مان سکتے ہیں. سب دلائل ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے. تو جب یہ ذالک، یہ سب کچھ کیوں ہے کہ بے ان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہی حق ہے، یعنی وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہے جو قادر مطلق ہے، وہی ہے جو یہ فیصلے کر سکتا ہے، وہی ہے جو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی اللہ ہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اوپر ہر چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو مردوں کو بھی وہی زندہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے.
کل کو کرے گا بھی صحیح، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت بھی رکھتا ہے، بس اس کو قدیر بھی ہم مانیں۔ اس لیے صفات کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کو کہا میں مانتا ہوں، مگر اب کیسے پتہ چلے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں قدیر ہوں، ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت کی گھڑی، آتیتن، یقیناً آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے نا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی کہ جو بندے مر گئے ہیں وہ زمین میں یا کسی جگہ پر بھی موجود ہیں، کسی بھی حالت میں، بہرحال وہ ان کی قبریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کچھ وہ ہیں جو، یا وہ ہے جو، یجادل، جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ پھر وہی بات ہے کہ اللہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے پاس قدرت ہے بھی صحیح کہ نہیں، جھگڑتے ہیں۔ اللہ اکیلا معبود ہے یا دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، جھگڑتے ہیں۔ اور یہ سارے جھگڑے ان کے بغیر علم کے ہیں، بغیر دلیل کے ہیں۔ اللہ اپنے وجود کی، اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے، مگر لوگ اوپر الٹی سیدھی مثالیں پیش کر کے کہتے ہیں لیجئے جی، کرامتیں پیش کر کے، جھوٹی کرامتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں پیش کر کے وہ اس کی بنیاد پہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ آباء و اجداد کو ہم نے ایسے پایا، کیا وہ غلط تھے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اگر دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو ہم نبی کو یہ کہتے ہیں میرے پردادا کو ذرا دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں نا میرے سامنے، میں تب مانوں گا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی بغیر کسی علم کے لڑائی جھگڑے، ولا ہدن، اور پھر علم نہیں، نہ ہی کوئی ہدایت ہے ان کے پاس، خود گمراہ ہیں، اور گمراہی کی بنیاد پہ یہ جھگڑتے ہیں مسلمانوں سے۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جس کی بنیاد کو، جس کو دلیل بنا کے یہ کہیں لیجیے جی ہماری یہ کتاب کہتی ہے، یہ دلیل ہے۔ جیسے قرآن مجید ہمارے پاس ایک کتاب منیر ہے، اسی طرح ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہو اور اس کو دلیل بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں، نہیں، بلکہ ڈھکوسلے ہیں، اپنی گفتگو ہے، اپنی وہ کیا ہے، طلاقت ہے، زبان کی تیزی ہے، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو غلبہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے نظریات کو مسلط کرتے ہیں۔ یہ سب جھگڑے ہیں، جھگڑے ان کے۔ ثانی عطفہ، موڑنے والا ہے شانہ اپنا، لیضل، تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ یعنی اس کو جتنے بھی دلائل دیتے جائیں، کتاب منیر کے دیں، رسول دلائل دے، عقلی دلائل دیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ثانی عطفہ، اپنے شانے کو یوں موڑ دیتا ہے، میں کیوں مانوں، اکڑتا ہے، میں نہیں مانتا۔ اور یہ سب کیوں کرتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے، جو دیکھیں اس کو وہ بھی متاثر ہوں، ہاں جی یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑے بہترین اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زبردست قسم کی انگریزی بولتا ہے اور پڑھا لکھا ہے، یہ اگر نہیں مان رہا اور کہتا ہے میں نہیں مانتا تو ہم کیوں مانیں؟ تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس نے جی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہ جی ویسٹ کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، جدید علم کا واقف ہے، یہ اگر ان باتوں کو نہیں مان رہا تو ہم کیوں مانیں؟ تو دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی جو اکڑ ہے اور اس کا جو غرور ہے، کیوں اکڑ یہی ہے نا، ایک دلیل دی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اپنی اکڑ کے یا اپنے غرور کے۔ تو ایسے شخص کے لیے لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں تو میں ضرور رسوا کروں گا اس کو، وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جب یہ ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو چکھائیں گے عذاب الحریق، آگ کا عذاب، آگ میں جھلسے گا، اس میں جائے گا۔ ذالک، جب وہاں پہنچے گا تو ہم کہیں گے یہ ہے
بما قدمت یداکا، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے. اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ جھونک، یہ آگ کا عذاب کیوں ہے تمہارے لیے؟ اس لیے کہ بما قدمت یداک، تمہارے اعمال ہی ایسے ہی تھے، تم نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تمہارے آخرت کا جو حصہ ہے وہ صرف اس کے اور کوئی نہیں کہ تم خود اکڑنے والے تھے، متکبر تھے، مغرور تھے، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے تھے، تمہیں دلائل دیے جاتے تھے تم مانتے نہیں تھے. اور نہ صرف یہ کہ تم نے نہیں مانا بلکہ اپنی وجہ سے بہتوں کو تم نے گمراہ کیا. یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ ان کی سزا ہے. باقی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو بڑا مہربان تھا. دنیا میں اس نے تم پر مہربانی کی، دلائل تمہارے پاس آئے، کتاب بھیجی، مگر تم نے اس کا مقابلہ اپنے اکڑ، غرور اور دھوکے سے کیا. تو خود ظلم کر کے آؤ، اس کو بھگتو. تمہارے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کوئی ہے جو یعبد اللہ، عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف، کنارے پر. اب لوگوں میں بھی اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی عجیب و غریب اقسام ہیں. کچھ اللہ کی مکمل عبادت کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اور اسی کی کتاب کو، اسی کے رسول کو بھی ماننا چاہیے. مانتے ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں. مگر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے دین میں بس اپنی پسند کا چناؤ کرتے ہیں، پسند چیز کا انتخاب کرتے ہیں، بس اس انتخاب کو لے کے کہتے ہیں یہی سارے کا سارا میرا دین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پورا جو دین ہے اس دین میں سے جو چیز پسند آئی، جو پہلو پسند آیا، بس وہی لے لیا اور کہا کہ مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے، میری نجات کے لیے یہی چیز کافی ہے، باقی چھوڑیں، مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز یہی لگتی ہے. یہ ہے علی حرف، کہ اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرنا. ٹوٹل جو پورا دین ہے اس کو وہ نہیں لیتا. یہ ہماری عادتیں ہیں مسلمانوں کی. کوئی شے پسند آ گئی، بس میں نے یہی کام کرنا. جیسے انہوں نے کہا تھا نا، ایک نے کہا میں ساری رات قرآن پڑھوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کیا کہا، میں ساری عمر روزے رکھوں گا، بالکل افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کیا کہا، میں بالکل شادی نہیں کروں گا. اب ہر بندہ اپنی اپنی نیکی کا انتخاب کر رہا ہے. یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا تو پورے ہو. اپنی پسند ناپسند کو چھوڑو کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، میں نوافل پڑھوں، شب برات کو 100 نفل پڑھ لوں، یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا مجھے بڑی مشکل لگتی ہے. اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے عشق ہے، مگر آپ کی اطاعت کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کہاں مانتے ہیں، مگر علی حرف، کنارے پر رہ کے. تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر وہ کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت بھی کرتا جائے تو اگر اس کو اس کے ذریعے سے، اس عبادت معمولی سی چیز جس کو اس نے پسند کیا، انتخاب کیا کہ مجھے دین میں یہی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، اس میں رہتے رہتے اگر اللہ کی طرف سے اس کو کچھ بھلائی مل جائے تو اطمئن نبی، وہ مطمئن ہو جائے، کہتا بس اس سے بڑھ کر دین اور کوئی نہیں میرے لیے. جیسے کسی کو چسکا پڑ جائے نا، کس چیز کا؟ سود میں انوالو ہونے کا، بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس اس کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. سٹا بازی کا، وہ کہتا ہے اس سے بہتر حلال رزق ہو ہی نہیں سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں. یہ جو شیئر خریدنے کی ہم میں عادتیں بڑھ رہی ہیں نا، شیئر لے لو یار، مفت میں پیسے مل جائیں گے، جو ان کی قیمت بڑی نکال لینا. لوگ بڑے امیر ہو گئے ہیں اس طرح.
کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ یہ سب سٹے بازیاں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر حلال رزق کی کوئی آمدنی ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ مطمئن ہے۔ کوئی نمازوں پہ زور دے رہا ہے، کوئی بس کہتا ہے جی میں بندوں کے حقوق ادا کر دوں، اللہ کے حقوق ادا نہ کروں تب بھی میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ عجیب و غریب لوگ ہیں ہم، مزاج عجیب و غریب بنا ہوا ہے ہمارا۔ ٹوٹل دین کو ہم نہیں لینا چاہتے، بلکہ چھوٹی سی چیز لے کے اس پہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اطمئن بھی بندہ اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش، انقلب علی وجہہ، وہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر۔ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، کیا مطلب؟ یعنی وہ چہرہ جو مطمئن تھا وہ اب اس پہ کالک چھا گئی، مایوس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو گیا۔ اللہ میں تو تیرے چاہنے والا تھا، تو نے میرے ساتھ ہی کیا کیا؟ تم نے تو بڑی زیادتی کی، تم نے تو بڑا ظلم کیا، تمہیں تو زیب نہیں دیتا تھا، آخر میں نے تھوڑی سی غلطی کی، اتنی بڑی سزا کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ دین کو اس کے پسند کا انتخاب کرنے کی یہ سزا ہے۔ اگر بندہ ہمیشہ یہ سوچے کہ مجھے نعمتیں ہی ملنی ہیں تو میں شکر ہی شکر کرتا جاؤں، اور صبر کو وہ نہ جانتا ہو، تو بتائیے بے صبرہ تو اس نے ہونا ہے نا، تو پھر اس کا شکر کس چیز کا ہے؟ دونوں چیزیں، صبر اور شکر، تکلیف اور خوشی، پسند ناپسند، دین کو آزادی سے لیجئے، اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ دیجئے۔ یہ مت کہیے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ پسند ہے دین کی، نہ، مکمل دین کو لینا ہے، تب جا کے یہ کیا ہوگا؟ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ کہلائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا بندہ جو کنارے پہ رہ کے اپنی پسند کا انتخاب کر کے اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اور اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے یہی سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، بھلائی ملے تو ٹھیک ہے، اللہ تیرے سے میں خوش ہوں، تو بڑا مہربان ہے، اور اللہ ذرا تھوڑی سی آزمائش میں ڈال دے، اس سے گزار دے، تو چیختا ہے، چلاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی نقصان ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اس نے نقصان اٹھایا دنیا کا اور آخرت کا۔ دنیا میں اس کو ہم نے پورا دین دیا تھا، اس نے اپنی پسند کا لیا، اور پھر جب ہم نے آزمائش میں گزارا تو اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ آخرت کا جو سب کچھ تھا وہ برباد کر بیٹھا، اور آخرت کے جتنے بھی نیک عمل اس کو چاہیے تھے کرنے وہ نہ کیے، بلکہ مایوسی اور اللہ سے بدگمان ہو کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے وہ خسارہ یا نقصان جو کھلم کھلا ہے۔ تو دین کو ٹوٹلی ہم نے لینا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ کسی کو واسطہ بنانا ہے، وسیلہ نہیں بنانا، ڈائریکٹ اللہ کے ہو جائیے بس، تب جا کے صحیح معنوں میں بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، ورنہ دوسروں کو شریک کرنے سے اللہ کا بندہ خالص نہیں بنتا، بندہ وہ تو دوسروں کا بھی ہے، وہ تو دوسروں کا بھی بندہ کہتا ہے میں اس کا بھی بندہ ہوں، اس کا بھی ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی بھی کرتا ہوں، اس سے بھی مانگتا ہوں، اس کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہوں، تو دوسروں کا بھی ہے۔ پھر اللہ کا کام ہوا یدعو، دیکھیے آگے، یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما، اسے جو لا یضرہ، نہیں نقصان دیتا اسے، وما، اور جو لا ینفعہ، نہیں فائدہ دیتا اسے، ذالک، یہی ہے، ہوا وہ، الضلال البعید، گمراہی دور کی۔ یہی اس کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں جو اس کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، یقیناً اسے، ضرہ، نقصان جس کا، اقرب، قریب تر ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئس، البتہ کتنا برا ہے، المولا، دوست، ولبئس، اور البتہ کتنا برا ہے، العشیر، ساتھی۔ یعنی اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے نفع کے، یعنی وہ نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان ہی نقصان پہنچائے گا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے
کہ انسان ایک بت کے پاس آتا ہے اس کے سامنے نذرانہ رکھتا ہے، پیسے خرچ کیے نذرانہ رکھ دیا یا کچھ دے کے چلا گیا، اس نے دیا نا، اس کا تو نقصان ہو گیا، اس نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اس نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اس کا نقصان زیادہ ہے بنسبت نفع کے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا دوست جو تمہارا نقصان کرے، کیا وہ اچھا ہے؟ بہت برا ہے۔ اور پھر ایسا ساتھی جو تمہیں ہی نقصان پہنچائے بنسبت نفع کے، کبھی بھی نفع نہ پہنچائے، تو یہ ساتھی بھی بہت ہی برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں، اس کو ضرور اپنا مولا بنائیے جو ہر وقت تمہیں نفع پہنچاتا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تمہارا خود خیال کرتا ہے۔ تم بے شک یہ نہ کہو کہ اللہ میرا خیال کر، وہ تمہارے اٹھتے بیٹھتے چلتے ایک ایک قدم پر، ایک ایک حرکت پر تمہارا خیال کرتا ہے، وہ نفع تمہیں پہنچاتا ہے، وہ تمہارا بہترین ساتھی ہے، تم اس کو چھوڑ کے کس کو مانتے ہو؟ تو یہ تو خیر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی عبادت بس اپنی انتخاب سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی سب سے بڑی دینداری ہے۔ اس کے برعکس ان اللہ، بے شک وہ لوگ، بے شک اللہ تعالیٰ یدخل، داخل کرے گا، الذین، انہیں جو آمنو، ایمان لائے۔ ہاں، ان کے برعکس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کو الہ واحد سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، بعد الموت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاتے ہیں، پھر وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں باغات میں داخل کروں گا، دوزخ میں یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ دوزخ کے ساتھی وہ ہیں جو اپنی مرضی سے ایمان لاتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں وہ اپنی مرضی پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر اللہ کی مانتے ہیں، اور پھر جو اللہ کہتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جی، کسی کو توفیق دے دیتا ہے ایمان کی اور عمل صالح کی، اور کسی کو یہ اس کے دماغ میں وہ ڈال دیتا ہے شیطان کی طرف سے کہ تم بس اس چیز کو اپناؤ، باقی سارے دین کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، دین تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے ذاتی معاملے میں اپنی پسند کا انتخاب کر کے چلو، دنیا بھی تمہارے ساتھ ہے، دنیا کو بھی دیکھو۔ اس طرح کی جو کیفیت ہے، اللہ فرماتا ہے میں جو چاہوں انسانوں کے ساتھ کروں، جو چاہوں ان کے ساتھ سلوک کروں، جو چاہوں ان کا انجام بناؤں، یہ میں ہوں، مگر یہ غیب کی خبریں ہیں جو میں نے انسان کو نہیں بتائی ہوئی۔ من کان یظن، جو کوئی ہے سمجھتا، ان یہ کہ لن ینصرہ، ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی، اللہ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں اللہ میری مدد نہیں کر سکتا، وہ نہیں کرتا مدد، اس سے مایوس ہے، یا پھر اپنے اوپر بڑا اس کو ناز ہے کہ میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، میں اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بڑے بڑے عہدے بھی پا سکتا ہوں، بڑی دنیا بھی کما سکتا ہوں، اللہ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی یہ جو اظہار ہوتا ہے اس کا اللہ سے مایوسی کا ہوتا ہے، اللہ سے نفرت کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے اس غصے اور نفرت کو دور کرنے کے لیے آخری سے آخری حربہ اگر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی کر لے کہ وہ دراز کر لے ایک رسی کو آسمان کی طرف، کوئی ایسی رسی بنا لے یا کوئی ایسی سیڑھی بنا لے اور اس پہ چڑھ جائے اوپر چڑھ جائے، اور پھر چڑھنے کے بعد ثم لیقطع، پھر
چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے اس رسی کو، کتنا بھی اونچا چڑھے رسی کو کاٹ دے. کیا مطلب؟ کہ مجھے اللہ سے کوئی امید نہیں، مجھے غصہ ہے اس سے، میں اپنی قابلیت پہ، اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو یہ سارے اختیارات استعمال کرنے کے بعد بھی وہ اگر اللہ سے مایوس ہو کے اپنی رسی کو کاٹ دے تو کاٹنے کا انجام کیا ہوگا؟ اوپر سے نیچے کیسے آئے گا؟ پھر آرام سے اترے گا، اپنے آپ کو ہی برباد کرے گا نا. تو اس طرح کے جو کام ہے وہ کرنا چاہے تو بے شک کر لے. فَلْيَنْظُرْ، پھر یہ کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد، اللہ سے کٹ جانے کے بعد، نا امید ہونے کے بعد، مایوس ہونے کے بعد، غصہ اور نفرت کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھ لے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا اس کی یہ تدبیر لے جاتی ہے ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے، بلکہ خود ہی برباد ہوگا، خود ہی ہلاک ہوگا. بندے ایسی ترکیبیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بس اپنے اوپر بڑا ناز ہے، ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ سے مایوس ہوتے ہیں، کچھ مایوس ہوتے ہیں، کچھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ بالکل ہی باغی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہماری مدد نہ اللہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا، اور نہ آخرت میں کرے گا. ان کو سمجھایا کہ تم جس قسم کی ترکیب کر لو کچھ بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے نفرت نہ کرو، اس کا کہا مانو، اس کے بندے بن جاؤ، یقین مانو اللہ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، آیات بینات، واضح آیات کی شکل میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. تو یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کی یہ آیات جو بالکل واضح نازل کی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اپنی عقل سے کام نہ لیں یا دوسروں سے سبق نہ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آیات کو سمجھیں، اس میں دلائل ہیں، سمجھانے کی عقلی باتیں بھی ہیں. ہم نے لوگوں کو گمراہی سے بچنے کے لیے، اللہ سے مایوس نہ ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونے کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں اور گہرے سے گہرا تعلق کرتے جائیں. تو جو ان آیات کو سمجھے گا ایسے لوگوں کو ان اللہ یہدی من یرید، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت بھی دے دے گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ جو ہادو، یہودی بن بیٹھے. یہ دنیا میں مختلف فرقے، مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کر لیں جو کرنا ہے، انہوں نے ختم تو نہیں ہونا، انہوں نے اپنی اپنی تبلیغ کرنی ہے. فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، کل قیامت کو میں ہی فیصلہ کروں گا ان کے درمیان کہ کون ان میں سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کس نے مذاہب گھڑے تھے اور کس نے میرا اتارا ہوا دین تسلیم کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں میں کل قیامت کو فیصلہ کروں گا اور میں اس کا گواہ بھی ہوں گا. میں گواہ بھی ہوں گا ایک ایک بندے کو جس نیت سے، جس ارادے سے اس نے کسی بھی مذہب کو اپنایا ہے، میں اس کی نیت کی گواہی بھی دوں گا، ارادے کی گواہی بھی دوں گا کہ تمہارے پاس محبت تھی، نفرت تھی تو کس وجہ سے تھی، حق سے نفرت تھی تو کس وجہ سے تھی، اور باطل سے محبت تھی تو کس وجہ سے تھی، وہ سب میں جانتا ہوں، میں اس کی گواہی بھی دوں گا. الم ترا، کیا نہیں تم دیکھتے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، یسجد لہ، سجدہ کرتی ہے یا سجدہ کرتا ہے اسی ہی کو. اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کا مظاہرہ انسان تم نہیں دیکھتے؟ تم اکڑتے ہو، تم ناراض ہوتے ہو، تم اس سے مایوس ہوتے ہو، تم نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے. یسجد لہ من فی السماوات، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، جو مخلوق ہے، وہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے. ومن فی الارض،
اور انسانوں کے علاوہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ بھی سب کے سب، اور بہت سے انسان بھی، بلکہ ہر انسان بھی، وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ یہ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ جھک گیا ہے، اللہ کا حکم اس پر نافذ ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے، وہ جھک جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ موت کا حکم بندے پہ آئے تو کھڑے کھڑے وہ کیا کرے گا کہ میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں موت کے فرشتے کو بھگا سکتا ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں؟ نہیں، اللہ چاہے تو کھیل کے میدان میں بھی ایک جوان کو وہیں پر کھڑے کھڑے موت کا شکار کر کے بالکل بے بس کر دیتا ہے۔ یہ اس کا جھکنا ہے۔ اگر انسان کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو وہ نہ جھکتا، وہ نہ گرتا۔ نہیں، اسی طرح ہمارے اپنے لمز ہیں، ہمارے اپنے اعضاء ہیں، ہماری ایک ایک چیز ہے، جسم کا ایک ایک عضو ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ کوئی ڈاکٹروں کا کمال نہیں ہے، نہ کسی جوان آدمی کا کمال ہے کہ جی میں بڑا طاقتور ہوں، میں اپنی صحت کو بنانا جانتا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ اگر کسی بھی ٹشو کو جسم کے اندر حکم دے دے کہ بس ذرا تھوڑا سا یوں ہو جا، تو پوری باڈی کو، جو کتنا بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اللہ بے بس کر دیتا ہے۔ یہی بندے کا جھکنا ہے۔ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ تو اس لیے جو کچھ بھی فرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، وہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، نہیں اکڑتے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار میں جو چل رہے ہیں، باغی نہیں بنتے، نہ رکتے ہیں، نہ ادھر ادھر اوپر نیچے ہوتے ہیں، نہ دائیں بائیں ہوتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں۔ یہ بھی سجدہ ریزی ہے ان کی۔ والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں میں سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، سب مان رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مان رہے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ سے مراد یہ کہ لوگوں میں بہت سے لوگ اللہ کے آگے پھر بھی عبادت کے لیے جھکتے ہیں، چاہے وہ شرک کرتے ہیں مگر اللہ کے آگے بھی جھکتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں، حق علیہ العذاب، ثابت ہو چکا اس پر عذاب، یعنی وہ جھکتے نہیں ہیں، اکڑتے ہیں، عقل مند ہیں، سمجھتے ہیں بات کو، مگر اکڑتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا کہ میں ان کو ان کی اکڑ کی سزا دوں گا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو توہین کر دے اور جس کو رسوا کر دے اللہ، وَمَا لَهُ مِن مُکرم، تو نہیں اس کے لیے کوئی بھی عزت دینے والا۔ حقیقت ہے، توہین انسان کی اگر ہو تو بندہ کیسے عجیب سا خیال کرتا ہے، یار میری عزت ہی نہیں کی گئی۔ اور جو اکڑ باز ہے اس کی جب توہین ہوگی تو وہ سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ مجھے آج سب سے زیادہ ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ذلیل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے حکم کے آگے وہ اکڑتا تھا، اس کے آگے جھکتا نہیں تھا، کہتا ہے میں کیوں جھکوں، میں کیوں اس کا کہنا مانوں؟ تو اللہ نے ذلیل کر کے نہ اس کو جھکانا ہے۔ اور پھر اس شخص کی کوئی بھی عزت کرنے والا نہیں ہوگا، نہ فرشتوں میں نہ کوئی انسانوں میں، سب اس پہ لعنت کریں گے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقین مانو اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے ہمارا معبود برحق۔ اس کے بارے میں جو دنیا جھگڑتی ہے، لا علمی میں بے شمار باتیں کرتی ہے، یہ سب اکڑ ہے، مایوسی ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ہذان خصمان، یہ دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو آپس میں جھگڑنے والے ہیں، مومن اور کافر، اللہ سے پر امید اور اللہ سے نا امید، یہ دو آپس میں جھگڑنے والے ہیں دنیا میں۔ یہی جھگڑنے والے کل قیامت کو بھی رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔
کیونکہ عدالت میں فیصلہ ہونا ہے نا. دنیا میں جھگڑے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, مر گئے. آخرت کی عدالت میں رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو یہی دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو دنیا میں حجت بازیاں کرتے تھے وہاں بھی کریں گے, اور اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اور ان کا جھگڑا کس چیز میں تھا؟ اختصموا فی ربہم, اپنے رب کے بارے میں وہ جھگڑے تھے. ایک اللہ ہے کہ نہیں ہے, یا اللہ کی طرح اور کو بھی اللہ ہے یا نہیں ہے, یا اللہ کے ساتھ اس کے کام میں کوئی اور شریک ہے کہ نہیں ہے. یہ جھگڑے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں عین اس موقع پر میں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو وہی کرنا ہے جو میں کہہ چکا, کہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے بچیں گے, اور باقی کفار جو ہیں وہ قرار دیے جائیں گے کفار. تو ان کی جو سزا ہوگی فالذین کفروا, تو جنہوں نے کفر کیا ہوگا. اب کفار دیکھ لیے سب ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں, وہ سب کافروں کے صف میں جاتے ہیں, چاہے وہ صابی ہوں, چاہے وہ مجوسی ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ جیو ہوں. یہ سب وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں. تو ایسے بندے مومن نہیں ہیں. تو ایسے کفار جن پر کفر کا ٹھپا لگ جائے گا, تو ایسے لوگوں کو اللہ فرمائے گا کہ قطعت لہم ثیاب, ان کے لیے ایسے کپڑے کاٹو جو آگ کے ہوں گے, من نار, آگ کے ہوں گے. آگ کے کپڑے کالے وہ کاٹ کے ان کو پہنائے جائیں گے, گویا کہ آگ میں ہی جائیں گے. کالی آگ, سرخ آگ, سفید آگ. یہ جہنم کی آگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی ہے کہ جہنم کی آگ پہلے سرخ تھی, اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو دہکایا, وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال اور بھڑکایا اور دہکایا کہ اور کتنی تیز ہو سکتی ہے, تو 1000 سال کے بعد وہ کالی ہو گئی ہے. یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تو اس کالی آگ کے کالے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے, ان کفار کو. یہ ذلت ہوگی. اور دوسری طرف مومن جو ہیں ان کو بھی اللہ آگے فرما رہا ہے کہ میں ان کو جنت کے کپڑے پہناؤں گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, ریشم کے کپڑے ہوں گے ان کا لباس ہوگا. لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ دوزخ کی آگ کے کپڑے. اور پھر دوزخ میں جائیں گے تو یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی ان پر انڈیلا جائے گا. یہ نہیں گلاس میں پیش کیا جائے, لے لو پی لو, نہیں, اوپر سے کھولو منہ, ڈالو اس میں. جانوروں کی طرح نہیں, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کے تم اپنے منہ کو اوپر کرو اور پانی کو منہ میں لو. کیونکہ دنیا میں جانور جو ہے وہ نیچے کر کے, منہ نیچے کر کے کم از کم پانی تو پی لیتا تھا نا. یہاں تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے اس کافر کے ساتھ کہ منہ اوپر کرو اور پانی جو ہے نا وہ لو. تو سروں کے اوپر پانی جو ہے نا کھولتا ہوا انڈیلا جائے گا, جس سے یسحرو, پگھلا دیا جائے گا, بھی ساتھ اس پانی کے, ما فی بطونہم, جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا. پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ میدا, آنتیں, یہی ہوگا نا. بس یہ پانی جو ہی اندر حلق میں ڈالیں گے, پانی جو ہی اندر جائے گا, حلق اور اس کے ساتھ ساتھ اندر کی ہر شے میلٹ ہو جائے گی. والجلود, اور کھالیں بھی. یعنی یہی پانی چہرے کے قریب آئے گا تو چہرے کی جو گوشت ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے گا. وَلَهُمْ, اور پھر اس کے ساتھ سزا کے طور پر ان کے لیے مقامع, مقمع کی جمع ہے. مقمع کس کو کہتے ہیں؟ ہتھوڑے کو. ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے, گرز ہوں گے, من حدید, لوہے کے. اور یہ بھی جہنم کے. دنیا میں لکڑی کا جو ہے نا
چھڑی بندے کو ماری جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن یہاں تو فرشتے پھر وہ لوہے کے گرز لے کے کھڑے ہوں گے جن کی ایک مار سے بندے کی جو حالت ہوگی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کلما ارادو، جب بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس جہنم کے غم سے، من غم، جہنم کی اذیت سے، غم سے باہر نکلیں، تو وہ نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، وہ لوٹا دیے جائیں گے اس جہنم میں۔ وہ فرشتے گرز لے کے کھڑے ہوں گے، وہ جو ہی قریب آئے گا مارے گا وہ ایک اور سر پہ، وہ پھر جہنم میں جا گرے گا۔ بس یہی کیفیت ہوگی اس کی۔ اور فرشتے اس وقت کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب عذاب آگ کا۔ تم مانتے نہیں تھے، تم کہتے تھے ایسے مذاق ہے، تم کہتے تھے ایسے ہی جہنم جہنم، جنت جنت، اب چکھو اس کا عذاب۔ تو یہ ہوگی کیفیت ان دونوں گروہوں کی جو دنیا میں اپنے اپنے نظریے کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ دونوں خالص تھے، مومن بھی تھے تو وہ بھی خالص، اور کافر تھے وہ بھی خالص، اور منافق وہ تو بالکل ہی جائے گا نا جہنم کے نچلے طبقے میں۔ لیکن ان دونوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یحلون، وہ آراستہ کیے جائیں گے، فیہا، ان میں، من اساور، کنگنوں سے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسہم، اور لباس ان کا، فیہا، ان میں، حریر، ریشم ہوگا، وہدو، اور وہ راہ دکھائے گئے، الی الطیب، طرف پاکیزہ، من القول، بات کے، وہدو، اور وہ راہ دکھائے گئے، الی صراطی، طرف راستے، الحمید، خوب تعریف والے کے۔ پچھلی آیتیں اگر یاد کریں تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کا کتنا بھیانک انجام ہوگا، اور اب بتایا کہ اہل ایمان کا کتنا اچھا مستقبل ہے۔ ذرا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کفار، فالذین کفروا، یہ آیت نمبر جو 18 ہے اس کے درمیان میں دیکھیے، فالذین کفروا، ٹھیک ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں جائیں گے، قطعت لہم ثیاب من نار، اور ان کے لیے کیا ہے کہ باغات میں جائیں گے، اور یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ولباسہم، ان کا لباس بھی دیکھ لیجئے اور ان کا لباس بھی دیکھیے، ولباسہم فیہا حریر، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان سب کے مقابلے میں اللہ فرماتے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ یعنی دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو قانون کو توڑتا ہے وہ حکومت کی نظر میں کیسا بن جاتا ہے، اس کو مختلف قسم کی سزائیں وقتاً فوقتاً ملتی ہیں، جو مجرم بن جاتا ہے نا اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو قیامت کے روز یہی شخص، کفار جو ہیں، یہ مجرم ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، پہلا انعام تو ان کا یہی ہے کہ یدخلوا، اللہ خود ان کو داخل کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آرڈر ہوگا، اور خود فرمائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کرو، ادخلوا ابواب جہنم، وہاں بھی کہا جائے گا اور یہاں بھی،
کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور ان کو کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم اس میں اب ہمیشہ رہنے والے بن کے بس داخل ہو جاؤ۔ تو یہ داخلہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ تو وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کس کا داخلہ ہے؟ جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر یحلون فیہا، وہ آراستہ کیے جائیں گے۔ یحلون یہ حلیہ سے ہے، حلیہ کہتے ہیں زیور کو۔ ایک بزرگ ہیں ہماری تاریخ کے، ابو نعیم الاصفہانی، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اولیاء کا زیور، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے۔ تو یہ حلیہ سے ہے، حلیہ یعنی زیور کو کہتے ہیں۔ عورت جب زیور پہنتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ آراستہ ہو جاتی ہے نا، ہے نا؟ تو یہ ہے، اس آراستہ کیے جائیں گے فیہا، ان باغات میں، من اساورا، اسورا کی جمع ہے اساور، اسورا کہتے ہیں کنگن کو۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان اساور کی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ہے نا؟ تو یہ ہے کہ کنگنوں سے وہ آراستہ کیے جائیں گے، من ذَهَبٍ، جو سونے کے ہوں گے، وَلُؤْلُؤَا، اور موتی کے۔ یعنی کنگنوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ سونے کے اور موتی لگے وہ کنگن ہوں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو اہل عرب تھے وہ جاتے تھے ادھر ادھر، مختلف بادشاہوں سے ملتے اور ان کے لباس کو دیکھتے، ان کے پہناوے کو دیکھتے۔ تو ایک ٹرینڈ تھا کہ بادشاہ لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے کڑے پہنتے تھے، جس میں وہ اپنی عمارت کو شو کرتے تھے کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑے عیش سے رہ رہے ہیں۔ اور اس وقت کوئی بینک بیلنس تو تھے نہیں، نہ نوٹ تھے، سونے اور چاندی، بس یہ بہت بڑی علامت ہوتی تھی کہ ہمارے پاس اتنا سونا اور اتنا چاندی ہے۔ تو سونے اور چاندی کو بادشاہ یوں ظاہر کرتے تھے کہ وہ کنگن پہنتے تھے۔ تو ظاہر ایک غریب آدمی جب دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں یار اس نے تو بہت کچھ پہنا، میں نے تو انگوٹھی تک نہیں پہنی، جیسے آج کل بھی ہے۔ تو یہ حسرت جو ہے دنیا میں اگر پوری نہیں ہوتی ایک مومن کی، تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں دنیا میں نہیں، آخرت میں، جنت میں تمہیں بادشاہوں کی طرح رکھوں گا۔ اور وہ پہلی علامت ہی ہے کہ تمہیں آراستہ کیا جائے گا ایسے کنگنوں سے جو سونے کے ہوں گے اور موتی کے ہوں گے۔ اس سے آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں ایک سونار کو کیا فکر دی جا رہی ہے کہ تم کنگن بھی بناؤ اور انہیں موتی بھی ڈال دو۔ یہ کانسیپٹ جو ہے دیکھا جائے تو اتنا قدیم نہیں ہے، پہلے سونے کے ہی بن جاتے تھے، بس پہن لیا، سونا ڈھال لیا، کنگن بنا لیا، پہن لیا۔ لیکن سونے کو بھی سجانے کا ایک کام ہوتا ہے تاکہ پہنے بندہ تو کم از کم خوبصورت تو لگے۔ تو اس لیے وہ سونے کے اندر موتیوں کو جڑنا، یہ ایک گر دیا جا رہا ہے سونار کو کہ تم اپنے فن کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے، اس سونے کو زیادہ خوبصورت ڈھال کے اور اس کے اندر موتی سجا کے پیش کر سکتے ہو، تمہارا کاروبار بڑا اچھا چل سکتا ہے۔ پھر وَلِبَاسُهُمْ، حالانکہ اس وقت صرف بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، بس ان میں موتی شوتی نہیں لگے ہوتے تھے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ان باغات میں ہوگا حریر، ریشم کا۔ دو چیزیں، سونا اور ریشم، یہ جنتیوں کا لباس ہے، دوزخیوں کا یہ لباس نہیں ہے۔ ان کے لیے ہم نے پڑھا کیا ہے کہ ان کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے کون سے؟ آگ کے، جہنم کی آگ کے۔ تو ادھر کیا ہے؟ ان کو ایسا لباس دیا جائے گا جو ریشم کا ہوگا۔ تو ہم جب سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں مردوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ سونا اور یہ ریشم میری امت کے ذکور مردوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو چیز حرام یہاں ہے، اگر اس سے انسان
واقعی یہ چاہتا ہے کہ میں حرام کو حلال بناؤں اور مرد یہ چاہتا ہے تو وہ یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے روز ایسا لباس اس کو پہنایا نہیں جائے گا. یہ ان لوگوں کا ہے جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، یہ ان کا لباس ہے. تو عمل صالح یہی ہے کہ انسان اللہ کی اور رسول اللہ کی بات کو تسلیم کر کے وہ لباس پہنے جس کا جواز یا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے. یعنی ہم مسلمانوں میں اکثر و بیشتر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی. آج کل منگنی ہوتی ہے تو انگوٹھی ضرور پہننی ہے، اور سونے کی. وہی کیا ہے بھئی، معمولی سونا ہو یا زیادہ ہو، ریشم معمولی ہو یا بہت زیادہ ہو، حرام ہے، اس کو نہیں پہننا. کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر یہ رونق اپنے وجود پہ نظر نہیں آتی تو کچھ نہیں. مرد کی صحت اچھی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، وہ زیادہ بہتر خوبصورت لگتا ہے. سونے سے کیا لگتا ہے؟ اور وہ بھی انگلی میں پہنا ہوا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اور وہ راہ دکھائے گئے طرف پاکیزہ من القولی، بات کے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں ان کو یہ نصیب ہوا کہ اللہ اور رسول کی بات انہوں نے سنی اور تسلیم کر لی، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا. یہ ایک بہت بڑے نصیبے کی بات تھی. ہر وقت وہ جو بات کرتے تھے ان کی باتوں میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعی نہ جھوٹ ہے، نہ گالیاں ہیں، نہ لعنت ہے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت دی گئی، ایسی راہ دکھائی گئی کہ منہ سے جو بات نکالنی ہے وہ ہمیشہ پاکیزہ بات نکالنی ہے، کسی کو دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی بات نہیں نکالنی. تو یہ اثرات ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر. اس کی زندگی میں یہ ضرور اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے وہ بات نکالے جو اچھی ہو، اور جو بری بات ہو اس کے قریب ہی نہ جائے، وہ منہ سے نہ نکالے. قرآن مجید کا یہ سبق ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، قول معروف، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یعنی بھلی بات وہ اس صدقہ سے زیادہ بہتر ہے کہ صدقہ بھی دیا جائے اور جس کے پیچھے صدقہ دینے والے کو یا صدقہ لینے والے کو دینے والا تانے دے، تکلیف دے، اور تم خیراتی بندے ہو، مجھ سے خیرات لی تھی تم نے. ایک تو صدقہ اس نے ضائع کر دیا، اور دوسرا یہ منہ سے زبان سے یہ بات نکال کے اس کو تکلیف بھی دی اور بری بات کہی. مگر ایک اللہ کا بندہ جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ صرف اتنا کہتا ہے، بھائی بس میں نے اللہ سے جزا لینی ہے، تو مجھے کچھ نہ کہو، یہ لو اور خدا حافظ. اتنی سی بات ہوتی. تو یہ دنیا میں نصیب ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنا یہ بھی طیب القول ہے، اور کلمے کے اثرات جو مسلمان پر پڑتے ہیں اور زبان سے جو اچھے اچھے الفاظ نکالتا ہے، کوئی تکلیف دے یا جھوٹ کے الفاظ نہیں نکالتا، یہ ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. پھر اسی طرح کل قیامت کو بھی ایسے ایمان اور عمل صالح والے لوگ جب رب کی جناب میں حاضر ہوں گے تو کامیاب قرار دیے جائیں گے. تو اس موقع پر بھی ان کی زبان سے اچھے کلمات نکلیں گے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. وہ کلمات کیا ہوں گے؟ وہ کہیں گے کہ تحیتہم فیہا سلام، وہ سلام کریں گے. اور پھر اسی طرح جب جنت میں جائیں گے تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ گارانہ باتیں نہیں ہوں گی. بس اگر ہوگا تو یہی ہر طرف سے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، دعائیں ہوں گی، امن کی دعوت ہوگی، خیر کی دعوت ہوگی. اور پھر اسی طرح وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہ جنت میں جب چلے جائیں گے تو گفتگو آپس میں بڑی اچھی ہوگی، ہر طرف سے سلام مل بھی رہا ہوگا اور سلام کر بھی رہے ہوں گے، اور گفتگو ہوتے ہوتے آخر میں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. مجلس برخاست ہوئی تو ہونے سے پہلے یہ منہ سے لفظ نکالے.
تو گویا کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کی زبان جو ہے وہ بڑی پاکیزہ بات کرتی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھائے گئے طرف راستے خوب تعریف والے کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الحمید ہے، یعنی انسان جب اس راستے پہ آتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں وہ شکر ادا کرتا ہے اور ہر وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ سمجھ آ رہی ہے نا کیسی ہے حالت؟ کیسی کوئی بھی حالت ہو مسلمان کی، وہ کیا کرتا ہے؟ اس رب کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے رب کی طرف سے یہ راہ دکھائے جاتے ہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے، تو ان کے منہ سے ان کے عمل سے ہر عمل اور ہر قول اچھا نکلتا ہے، اور رب کا شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اور یہی چیز وہاں بھی ہوگی، جب جنت میں جائیں گے تو وہاں یہی کچھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور یہی کچھ کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے الحمدللہ الذی ہدانا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہے نا، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دنیا میں راہ دکھا دی، ورنہ وہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی راہ نہ پاتے۔ یہ وہ چیز ہے جو مومن دنیا میں بھی اعتراف کرتا ہے اور آخرت میں بھی رب کی حضور اعتراف کرے گا۔ تو بہرحال یہ سب وہ راستے ہیں جو پسندیدہ راستے ہیں، انہی راستوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی ہے اتنا، انشاءاللہ باقی پھر ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔